مومن مسلم کا یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ وہ اپنا مال دین پر اور اہل دین پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز فرض فرمائی، زکوٰۃ بھی فرض فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو نماز کو مانے اور زکوٰۃ نہ مانے اس کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا اس کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا ہے وہ عجیب شان سے ہے۔ پہلے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، ہم نے مال دیا ہے، مال ہمارا ہے، خرچ تم سے کروا رہا۔ پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ، تمہیں چند دنوں کے لیے عارضی مالک بنایا ہے، پکا نہیں ہو، نہ تم رہو گے نہ چیزیں رہے گی، تو خرچ کرو تاکہ فائدہ ہو۔ پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے دو، اللہ کے دین پر خرچ کرو، دین کے محتاجوں پر خرچ کرو۔ چوتھی مرتبہ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مر جاؤ گے سارا ایسا ہی رہ جائے گا، اور خالی ہاتھ کفن میں لپٹ کے چلے جائے، پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں، کیونکہ مال کی دلی تعلق بہت زیادہ ہے، اس لیے مال کسی سے نکالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک خاص بادشاہت ہے جو اللہ ایک مومن مسلم کو دے، اور وہ رکھنے اور جمع کرنے کے بجائے خرچ کرنے پر خوش ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے توفیق ہے، اور پھر دیر سویر کرنے میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی، دو باتوں میں عذر مانا جائے گا کہ شاید آپ وہاں سے مطمئن نہ ہو، یا وہ دینی خرچے کی جگہ نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے پاس اس کے مطابق نفقات نہیں ہے، نفقات بھی موجود ہے اور جگہ بھی صحیح ہے، اور پھر بھی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اسی مال کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ جس مال کو آپ نے ایمان پر ترجیح دی ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ مال بھی خرچ کیا کرو، اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔